لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتحي التهامي الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم وأبي الزهراء محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات پڑھے بر محمد سب سے پہلے قرار یہ تھا کہ اس مجلس کو مولانا فرحان غروی صاحب پڑھیں، لیکن ان کی طبیعت جو ہے ناساز ہو گئی، اس وجہ سے جو ہے اس حقیر کو یہاں پہ حاضر ہونا پڑا. اللہ ان کو شفا عنایت فرمائے، تمام بیماروں کو شفا عنایت فرمائے. ایک اور صلوات پڑھے بآواز بلند. جس حدیث شریف کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، ارشاد خطبی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے کہ ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین. امام حسین علیہ السلام کی شہادت مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پیدا کرتی ہے جو یہ حرارت، یہ گرمی کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیے جس دن سے امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب و انصار کے ساتھ شہید ہوئے ہیں، اس دن سے لے کر کے اس مقتل میں جہاں پہ کوئی رونے والا نہیں تھا، جہاں گریہ و زاری پر پابندیاں تھیں، حکومتیں آئیں، پابندیاں لگائیں، لوگوں کو قتل کیا، زیارت کرنے سے روکا، لیکن آج لاکھوں ہزاروں لوگ ہیں، کروڑوں لوگ ہیں جو امام حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. محرم آتا ہے، ایام اعزاء میں گریہ و زاری کرتے ہیں، غم اہل بیت مناتے ہیں. تو یہ دلیل اس بات کی ہے کہ یہ اور بڑھا ہے، گھٹا نہیں ہے، اس میں اور اضافہ ہوا ہے.
اس لیے کہ حسین چراغ ہدایت ہیں، حسین کشتی نجات ہیں۔ یہ بھی رسول فرماتے ہیں کہ حسین چراغ ہدایت ہیں۔ یہ چراغ نسلوں میں صدیوں میں جلتا رہا ہے، آندھیاں آئیں، طوفان آئے، چاہا کہ اس چراغ کو گل کر دیں، لیکن چراغ کو گل نہ کر پائے، اس لیے کہ حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تاکہ خدا کا دین بچے، تاکہ رسول کا دین بچے۔ جب حسین نے سب کچھ اپنا قربان کر دیا تو خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور قیامت تک جو ہے حسین باقی رہیں گے۔ دشمن لاکھ کوشش کرتے رہیں لیکن اللہ اس چیز کو باقی رکھے گا، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم جو ان کے پیروکار ہیں اپنے کو ان کا فالوور مانتے ہیں، ان کا شیعہ مانتے ہیں۔ الشیعہ من شایع علیاً، شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ جو امام علی علیہ السلام کا شایع یعنی پیروکار ہے، پیروی کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے کو امام کا شیعہ کہیں لیکن امام ادھر جا رہے ہوں ہم اس طرف جا رہے ہوں، بلکہ پیروی وہی ہے کہ جہاں امام کا قدم ہو وہیں پہ ہمارا قدم ہونا چاہیے، امام کے نقش قدم پر ہم چلیں۔ جب ہم امام کے نقش قدم پر چلیں گے تب ہم حقیقی شیعہ کہلائیں گے، ورنہ ہم محب ہو سکتے ہیں، زبانی دعویٰ ہو سکتا ہے، اور حقیقی شیعہ نہیں ہو سکتے۔ ہم کو حقیقی شیعہ بننا ہے، ہم کو محب تک نہیں رہنا ہے، ہم کو بلکہ شیعہ کے درجے تک پہنچنا ہے۔ یعنی جو مولا کے ہر بات کو مانتا ہے، اگر مولا کسی کام سے منع کر رہے ہیں تو رک جاتا ہے، کسی کام کا حکم دیا ہے اس کام کو انجام دیتا ہے، یہاں تک کہ اگر محسوس کر رہا ہے کہ امام اس چیز کو چاہ رہے ہیں تو اس سے پہلے کہ امام اس کا حکم دے اس کام کو انجام دے۔ تو ہر چیز کے لیے ایک پہچان تو ہونی چاہیے نا، پتہ کیسے چلے کہ ہم امام کے شیعہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ کچھ پہچان تو بتائے ہوگے معصومین نے۔ تو جب ہم روایتوں کو دیکھتے ہیں تو خود امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ ان شیعتنا من سلمت قلوبہم من کل غش وغل ودغل، ہمارے شیعہ وہ ہیں جن کے دل ہر طرح کی کینے، خیانت اور چال بازی سے پاک ہوں۔ امام حسین کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں، ملنے کے لیے آئے، مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ جیسے ہی جملہ کہا امام نے کہا اللہ کا خوف کھاؤ، کیسی باتیں کر رہے ہو۔ پھر امام نے یہ حدیث قرات فرمائی کہ ان شیعتنا، یہ جملات امام کے زبان سے نکلے، من سلمت قلوبہم من کل غش وغل ودغل، یہ تین خصوصیتیں نہیں ہونا چاہیے، خیانت، چال بازی، فریب کاری، دھوکے دھڑی۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہے امام فرماتے ہیں ہمارے شیعہ نہیں ہوں۔ ولیکن قل انا من محبیکم و موالیکم، ہاں تم اتنا کہہ سکتے ہو ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے شیعہ، آپ شیعہ نہیں ہو سکتے اگر آپ کے اندر، یعنی امام اس قول سے، ان جملات کو کہنے سے امام یہ بتلانا چاہتے ہیں دیکھو تمہارے اندر یہ صفتیں پائی جاتی ہیں، ان کو دور کرو، ان کو ختم کرو، تب ہمارے شیعہ کہلاؤ گے۔ مختلف ائموں نے مختلف خصوصیتیں بتائی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ شیعہ، ہمارے شیعوں کی اگر جانتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ یہ پہچانو کہ ہمارے شیعہ کون ہیں، ہمارے شیعوں کو اگر جاننا چاہتے ہو، یا ہر شخص جاننا چاہتا ہے کہ میں امام کا شیعہ ہوں کہ نہیں ہوں، تو کیا کریں؟ دیکھو عند مواقیت الصلاۃ، نماز کے وقت دیکھو، کیف محافظتہم علیہا، نماز کے وقت دیکھو نماز کی وہ محافظت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔
کیا مطلب محافظت کرتے ہیں؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا. اگر آپ نماز کو آخر وقت بھی پڑھیں گے، بے ٹائم بھی پڑھیں گے، تب بھی آپ نے نماز پڑھی ہے. لیکن محافظت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نماز کو اول وقت پڑھیں. جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے آپ بے چین ہو جائیں. کوئی بھی کام آپ کر رہے ہوں، اس کام کو چھوڑ کے فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ اللہ ہم کو پکار رہا ہے، اللہ ہم کو بلا رہا ہے. اگر یہ کیفیت پائی جاتی ہے تو ہم امام کے شیعہ کہلائیں گے. دوسری خصوصیت فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں اگر دیکھنا ہے کہ تم ہمارے شیعہ ہو تو یہ دیکھو وَإِلَىٰ أَسْرَارِنَا، ہمارے جو راز ہیں، جو اسرار ہیں، وہ ہمارے دشمنوں کے جب وہ پاس آتے ہیں یا دشمنوں کے درمیان رہتے ہیں تو اس کی کیسے وہ نگہداشت کرتے ہیں. اس کے بارے میں مختلف اقوال ہو سکتے ہیں اسرار کے حوالے سے. یہاں پہ جس پوائنٹ کی طرف میں بتلانا چاہتا ہوں، دیکھیے اسرار بہت کچھ ہو سکتے ہیں. اسرار اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، ان میں اسرار میں ان کے اقوال بھی ہیں، جو انہوں نے باتیں کہی ہیں وہ ہیں، جو انہوں نے طور طریقہ بتایا ہے وہ ہیں. لیکن جس چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ سر ہے جو کبھی کبھی وہ راز ہے، وہ طریقہ ہے جس کو ہم کبھی کبھی بھول جاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں تقیہ. تقیہ کرنا، کبھی کبھی اس چیز کو اہل بیت کے چاہنے والے بھول جاتے ہیں. اس کی مثال دیکھیے، جب انقلاب ایران میں انقلاب آیا تھا تو انقلاب کے بعد ایک شخص تھا جس کا نام ایدواردو اینیلی، شاید کچھ ایسے نام تھا. ایک اٹالین ایک شخص تھا جس خاندان سے تھا، وہ بہت امیر خاندان، بہت بڑے خاندان سے. یہ جوان لڑکا ایک دن لائبریری میں تھا، اور لائبریری میں ایسے ہی اس کا جو سبجیکٹ تھا یونیورسٹی میں فلسفہ اور ادیان، یعنی دین مختلف ہیں، یعنی دنیا میں ہندو ہیں، کرسچن ہیں، مسلمان ہیں، ان کے بارے میں ریسرچ کر رہا تھا. تو ایک کتاب اس نے دیکھا قرآن، اس کو پڑھا اس نے، اس کو اچھا لگا. پھر دھیمے دھیمے بہرحال یہ شیعت کی طرف آ گیا. جب شیعت کی طرف آیا، یہ ایران، فوٹو بھی شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، تو جب یہ ایران آیا تو ایران نے باقاعدہ اس کو اور پروموٹ کیا. دیکھیے یہ اٹلی سے آیا ہوا ہے، شیعہ ہو گیا ہے، فوٹو بھی کھنچوایا گیا وغیرہ. ابھی یہی طریقہ جو اس کو فیمس کیا گیا، یہی باعث بنا کہ اس کو بہت جلدی یہ اس دنیا سے چلے گئے. ان کے جو موت ہے بہت مشکوک ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ان کی موت جو ہے، جو ان لوگوں نے بتایا ہے، کہا ہے کہ یہ خودکشی کیا انہوں نے، لیکن جبکہ خودکشی نہیں ہے، ان کو مارا گیا ہے. صہیونسٹ کی طرف سے ان کو مارا گیا ہے، جو کہ بہت بڑے خاندان کا بیٹا. صرف 2 ہی اولاد تھے اس خاندان میں ماں باپ کے، ان کی ایک بہن تھی، ایک یہ تھے. اتنے مال دولت، اتنے سرمایہ دار. تو یہ جو اعلان کیا اور پروموٹ کیا، اخبار میں دکھایا، اور جب یہ واپس گیا ہے تو اس کے ساتھ ایسا ہونا تھا. اگر یہ فکر اتنی وسعت رکھتی تو کوشش کرتے کہ ان کو اجاگر نہ کریں. یہ دھیمے دھیمے اپنا کام کرتے رہتے، اس مال دولت کے ذریعے سے، اس سرمایہ کے ذریعے سے جو ان کو حاصل ہوتا، قوم کی کتنی خدمت ہوتی شیعوں کی، اور نہ جانے کیا کیا ہو سکتا تھا. ان کی جو بہن تھی، ان کی بہن کو جو ہے، ان کی بہن نے ایک یہودی سے شادی کی. جب ایک اولاد پیدا ہوئی، ایک بچہ ہوا، تو ان کی بہن بھی کسی طریقے سے بہت جلدی ختم ہو گئی. تو ساری مال دولت کس کو ملا؟ اس بچے کو ملا. شادی کس سے کیا تھا؟ ایک یہودی سے کیا تھا. یعنی دشمن کس طرح سے جو ہے پلاننگ کرتا ہے، کیسے جو ہے ہر طرح سے، مال کے لحاظ سے، دولت کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے ہر چیز کو اپنا بنا لے. تو کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں، اہل بیت کے راز ہوتے ہیں. اب دیکھیے تاریخ میں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے وکلاء میں سے، اور بہت ہی نزدیک اور بہت ہی کہہ سکتے ہیں کہ خاص اصحاب میں سے ایک ہے علی ابن یقطین. نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، بہت مشہور شخصیت ہے. علی ابن یقطین ہیں. یہ پہلے ایک جیسے محلہ کہہ سکتے ہیں، ایک محلے میں جو ہے دھیمے دھیمے جب یہ آگے بڑھے، اتنی جلدی یہ وزیر نہیں بنے تھے، یہ ہارون رشید کے وزیر تھے.
اتنی جلدی جو ہے وزیر نہیں بنے تھے، پہلے کسی محلے کے، پھر کسی ایریے کے، پھر دھیمے دھیمے مثلا اندھیری کے، پھر ممبئی کے، اس طرح کر کے پھر دھیمے دھیمے جو ہے جب ان کی فعالتیں دیکھی تو ہارون رشید کے دربار میں آ گئے۔ جب آ گئے تو دل جو ہے کہاں تھا؟ اہل بیت کے ساتھ تھا، امام کے چاہنے والے تھے، امام کے فالوور تھے، لیکن وہاں دربار میں رہ کر کے کس کے پاس تھے؟ ہارون رشید کے پاس تھے۔ یعنی کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری کہ دربار میں رہتے ہوئے سارے کام کرتے ہوئے، بھائی لوگوں سے مل رہے تھے، روم کے وزیر اور فلاں کے وزیر اور یہاں کے وہاں کے بہت سے لوگوں سے مل رہے تھے، اور بہت سے لوگ ان کو جانتے تھے، لیکن ان کے بارے میں جو ہے شک نہیں ہوا، وزارت کرتے گئے، یہاں تک کہ امام بھی ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ہارون رشید نے ایک بہت ہی خوبصورت قبا، مان لیجیے جسے ہم پہنے ہوئے آبا قبا، ایک بہت ردا یا قبا جو ہے ان کو دے دیا، مطلب بہت، یعنی ہارون رشید کی نظروں میں بہت عزت تھی علی ابن یقطین کی، امام کے چاہنے والے تھے۔ اب سوچیے ہارون رشید جو امام کا دشمن، اہل بیت کا دشمن، اس کی نظروں میں علی ابن یقطین کتنی عزت ہے، ایک قیمتی، ایک نفیس جو ہے ردا یا قبا دے دیا۔ انہوں نے سارا مال دولت کے ساتھ امام کو بھیجا، امام نے سارا مال دولت رکھ کے اس کو واپس کر دیا، کہا اس کو رکھے رہو۔ اچھا، علی ابن یقطین نے یہ بھی نہیں کہا کہ مولا میں خوشی سے دے رہا ہوں، رکھ لیجئے، امام نے واپس کیا؟ رکھ لیا۔ جواب مطلب یہ بھی نہیں لکھا لیٹر کہ کیوں، کیا وجہ ہے۔ یعنی جب امام کا کوئی پیروکار ہوتا ہے، امام کا چاہنے والا ہوتا ہے، حقیقی شیعہ ہوتا ہے، تو چوں چرا نہیں کرتا۔ امام نے کہا یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، اب کیوں؟ امام ہے بھائی، مصلحت بہتر سمجھتے ہیں۔ امام نے اس کو واپس کیا۔ پتہ چلا کچھ دن بعد کچھ دن گزر گئے، ایک دن جو نوکر تھا ان کے گھر کا، اس نے، غلام تھا، اس نے آ کے ہارون رشید کو شکایت کیا کہ جو آپ نے مال دولت اور اتنا نفیس قبا دیا تھا، انہوں نے سارا کا سارا امام موسیٰ کاظم کو بھیج دیا، ان سے رابطے میں ہیں۔ اچھا، کہا ایسا ہے، طلب کیا علی ابن یقطین کو بلاؤ، وہ آئے۔ مختلف واقعات ہیں، کبھی ایک مرتبہ یہ ہے کہ مثلا وہاں دربار میں بلایا گیا اور پھر وہاں پوچھا گیا کہ ہاں کہاں ہے، تو علی ابن یقطین کا جواب دیکھیے، کہا حضور وہ میں اس لیے نہیں پہنتا ہوں، وہ آپ نے مجھ کو ہدیہ دیا تھا، وہ تو آپ نے دیا تھا، اس کو میں چوم کر کے رکھتا ہوں، روز دیکھتا ہوں اس کو، روز دیکھتا ہوں، چومتا ہوں کہ ہارون رشید نے مجھ کو دیا ہے اتنا نفیس، مطلب میرا دل نہیں کرتا کہ میں اس کو پہنوں، گندہ ہو جائے، خراب ہو جائے، روز دیکھتا ہوں اس کو اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ کہا اچھا ہے؟ کہا ہاں۔ کسی کو بھیجوایا، وہ لے کر کے آئے، جب لے کر کے آئے دیکھا کہ ہاں ہے تو، یعنی علی ابن یقطین نے امام سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ کیوں، کیا وجہ ہے، آگے جا کے کچھ ہونے والا ہے، نہیں، امام نے کہا رکھ لو، رکھ لیا، پتہ بھی نہیں تھا کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے امام کی اطاعت۔ امام نے ایک مقام پہ کہا تھا تم جو ہے وضو کرو جیسے اہل سنت وضو کرتے ہیں، ویسے وضو کرو۔ کسی مسئلے پہ پوچھا تھا کہ بھائی مسح کرنا ہے تو کتنا مسح کریں، کیسے کریں، کچھ علماء اور فقہا کے درمیان، یعنی جو اس زمانے میں تھے، تھوڑا سا اختلاف ہو گیا تھا، تو کہا چلو مولا سے پوچھتے ہیں۔ ابھی ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا تھا کہ ہارون رشید کی طرف سے کچھ جاسوس رکھے جائے یا خود ہارون رشید آ کر کے دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے، بہت اس سے پہلے کی بات ہے۔ مسئلہ پوچھا، امام نے کہا کہ تم ایسے وضو کرو، پانی کو جو ہے ایسے الٹے جیسے اہل سنت جب وضو کرتے ہیں، ہم لوگ کیا وضو کرتے ہیں تو پانی کو اوپر سے ڈالتے ہیں، کہونی سے نیچے تک لاتے ہیں، ان کے ہاں پانی جو ہے انگلیوں سے کہونی تک ہے، اور ویسے ہی پیر کو دھو۔ پوچھا نہیں کیوں، کیا وجہ ہے۔ ایک دن ایسے وضو کر رہے تھے، جاسوس نے بتا دیا تھا کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا وضو کرتے ہیں، یہ الگ ہیں، فلاں ہیں، ڈھکا ہیں۔ ہارون رشید خود جا کر کے چھپ کر کے دیکھ رہا تھا، اب جو دیکھا کہ نہیں یہ تو ہمارے طرح وضو کر رہے، تو کہا اب جو ہے کوئی اگر تمہارے خلاف کچھ ہی بولے گا میں نہیں مانوں گا۔ یعنی کبھی کبھی جو ہے طریقہ کون سا ہے، اپنا طریقہ نہیں ہے، اب وضو کر رہے ہیں اسی وضو سے نماز ہی پڑھ رہے ہیں، نماز کیسی ہے، امام نے کہا ہے نماز پڑھو ایسے، اگر امام کہتے ایسے نماز پڑھنی ہے تو وہ نماز ہے۔ اب اگر دوسری طریقے سے نماز پڑھیں گے کہ نہیں شریعت تو ایسے کہتی ہے، مولا کائنات تو ایسے کرتے تھے، آپ کے والد صاحب ایسے کرتے تھے، تو ہم ایسے کریں گے، دل نہیں مان رہا ہے ہمارا۔ تو جو اسرار ہوتے ہیں ان کو محافظت جو کرتے ہیں وہی ہمارے شیعہ ہیں۔ بس گفتگو بہت طویل ہے، وقت بہت مختصر ہے۔ شب عاشور، شب اندوہ و غم،
جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے عزا خانے سج جاتے ہیں۔ عزا خانوں میں لوگ ماتم کے لیے، گریہ وزاری کے لیے مجلسوں میں آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ تاکہ حسین کا غم منائیں، تاکہ شہزادی کو پرسا دیں، تاکہ امام زمانہ کو پرسا دیں۔ امام زمانہ کا دل خون ہے۔ خود کہتے ہیں میرے جد نامدار، اگر میں کربلا کے میدان میں نہیں رہا، میں بہت بعد میں آیا، لیکن میں آپ پر گریہ کرتا ہوں، اور اگر میں گریہ کرتے کرتے میرے آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے تو میں خون کے آنسو گریہ کروں گا۔ امام حسین نے اسی کربلا کے میدان میں شب عاشور میں جب تمام اصحاب کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد جس طرح سے آپ جمع ہوئے ہیں ایسی اصحاب جمع تھے، امام نے کہا، سب کو دیکھنے کے بعد کہا، تمہارے جیسے باوفا اصحاب کسی کو نہیں ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے۔ اللہ اکبر، کیسے باوفا اصحاب تھے کہ انہوں نے امام حسین کا ساتھ دیا۔ کس قدر معرفت تھی، راستے میں بہت سے لوگ شامل ہوئے تھے، جو لوگ شوق شہادت نہیں رکھتے تھے، جو معرفت نہیں رکھتے تھے، جن کے دلوں میں حب دنیا تھا، جو خالص نہیں تھے، وہ لوگ جدا ہو گئے۔ یہ لوگ صرف اور صرف خالص لوگ بچے۔ شب عاشور میں امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس سے کہا کہ جاؤ ایک رات کی مہلت لے لو۔ عباس سے شجاع باوفا اصحاب میں سے عباس علمبردار امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ یہی نماز کا تذکرہ کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ جا کے کہہ دو کہ خدا جانتا ہے کہ میں نماز کو کس قدر دوست رکھتا ہوں، میں دعا کو، استغفار کو کس قدر دوست رکھتا ہوں، خدا کے قرآن کی تلاوت مجھے بہت پسند ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام کے چاہنے والے ہوں، نمازیں ہماری قضا ہوں، قرآن کی تلاوت نہ ہو، دعا و استغفار نہ کریں ہم؟ تو یہ وہ رات جو حسین نے اس رات کو مانگا تھا، جناب عباس نے جا کے اس رات کو لیا تھا، وہی جناب عباس جن کے لیے امان نامہ آیا تھا آج کی رات میں کہ عباس تم یہ لے لو، تمہارے پاس امان نامہ ہے، تم بس کنارے ہو جاؤ۔ سوچئے اس عباس کے باوفا کے دل پہ کیا گزری ہوگی، اور وہی عباس اس جذبے کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی حفاظت، خیام کی حفاظت، مخدرات عصمت کی ڈھارس، جب تک جناب عباس زندہ تھے، جب تک جناب عباس زندہ تھے، جناب زینب کا دل سکون میں تھا۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ جناب زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب علم آیا ہوگا لیکن علم بردار نہ ہوگا، جب علم آیا ہوگا اور جناب عباس نہ آئے ہوں گے۔ اللہ اللہ، کس قدر سخت مرحلہ ہوگا جب حسین اس علم کو لے کر کے آ رہے ہوں گے۔ حسین کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے، اس لیے کہ جب بھائی کے غم میں حسین نے کہا الا انکسر ظہری، بھیا تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی۔ اللہ اللہ، شب عاشور ہے، یہ وہ شب ہے جس شب میں تمام اصحاب و انصار ہیں خیام میں اس طرح سے عبادت میں مصروف ہیں جیسے مدھو مکھی کے چھتے میں مدھو مکھیاں کس طرح سے بھن بھناتی ہیں، ویسے راز و نیاز و تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ کسی خیمے میں جناب عباس اپنے بھتیجوں کو، بھانجوں کو، بھائیوں کو جمع کر کے بیٹھے ہوئے سمجھا رہے ہیں، دیکھو کل ایسا نہ ہو جائے کہ اصحاب میں سے کوئی چلا جائے اور یہ کہہ دے بنی ہاشم نے اصحاب کو قربان کر دیا، خود کو بچا لیا۔ اصحاب کے خیمے میں حبیب ہیں، مسلم بن اوسجا ہیں، سمجھا رہے ہیں دیکھو یہ لوگ سادات ہیں، یہ لوگ سادات ہیں، ہمارے آقا و سرور ہیں، دیکھو ایسا نہ ہو جائے پہلے یہ میدان میں چلے جائیں اور ہم باقی رہ جائیں۔ ہر ایک اپنے کو سمجھا رہا ہے، اپنے اصحاب کو سمجھا رہا ہے، اپنے دوست کو سمجھا رہا ہے، اپنے بھائی کو سمجھا رہا ہے۔ جناب زینب اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہیں، انہوں محمد دیکھو کل قاسم پہلے میدان میں نہ چلے جائیں، دیکھو علی اکبر میدان میں نہ چلے جائیں۔ اللہ اللہ، تمام شہزادیاں اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہیں۔ کیسی مائیں ہیں ہمارے یہاں تو، مائیں اپنے بچوں کو بچاتی ہیں، بچانے کی کوشش کرتی ہیں۔ کیا دل ہے ان ماؤں کا جو اپنے بچوں
بچوں کو قربان کر رہی ہیں. جزاکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. شب عاشور روایت میں ملتا ہے کہ امام ہیں جو خیمے سے باہر نکلے ہیں، دشت کربلا میں چل رہے ہیں. پیچھے پیچھے نافع بن ہلال ہیں جو امام کا پیچھا کر رہے ہیں. یکایک امام متوجہ ہوئے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے. امام پلٹے، دیکھا نافع آ رہے ہیں. تاریخ میں دو شخصیت، ایک ہلال بن نافع، ایک نافع بن ہلال. ہلال بن نافع دشمن کا سپاہی ہے، نافع بن ہلال امام کا سپاہی ہے. امام کا پیچھا کر رہے ہیں. امام نے پوچھا نافع کیا بات ہے؟ کہا مولا چاروں طرف دشمن ہے، مجھے خطرہ ہے کہیں آپ پر کوئی حملہ نہ کر دے. اللہ اللہ، عصر عاشور حسین یکا و تنہا ہے، چاروں طرف حسین دیکھ رہا ہے. پکارتے ہیں اے حبیب کہاں ہو؟ دیکھو تمہارا مولا تمہیں آواز دے رہا ہے. اے مسلم بن اوسجا کہاں ہو؟ تمہارا مولا تمہیں آواز دے رہا ہے. ارے تم کیوں جواب نہیں دے رہے ہو؟ عجب نہیں کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آئی تھی کہ مولا قتل نے ہم کو مجبور کر دیا، ہم کو موت نے مجبور کر دیا، ورنہ ہم آپ کی نصرت کرتے. جزاکم ربکم خیر الجزا. نافع کہتے میں امام کے ساتھ کیا. امام میدان میں کبھی کسی ٹیلے کو اٹھا رہے ہیں، کبھی کسی زمین کو برابر کر رہے ہیں، کبھی کسی چیز کو صحیح کر رہے ہیں، کبھی کسی کانٹے کو ہٹا رہے ہیں. میں کہوں گا مولا آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں ٹیلا ہٹا رہے ہیں، کسی گڈھے کو بھر رہے ہیں، کسی کانٹے کو ہٹا رہے ہیں؟ عجب نہیں مولا کہیں کہ یہ وہی زمین ہے جہاں پہ میرا اکبر زمین پر آئے گا، یہ وہی جگہ ہے جہاں میرا قاسم زمین پر آئے گا. میں نہیں چاہتا یہ کانٹے جناب قاسم کے جسم پر پیوست ہو جائیں. اللہ اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اللہ کو کوئی غم نہ دے. نافع کہتے ہیں پھر جب واپس آنے لگے، جب امام نے بررسی کیا تو ایک مرتبہ امام نے ایک عجیب جملہ کہا، اللہ اللہ. نافع کہتے ہیں مولا نے کہا نافع دیکھو وہ پہاڑیاں دیکھ رہے ہو، ان دونوں کے بیچ میں ایک راستہ ہے، یہاں سے نکل جاؤ، فرصت اچھی ہے. جیسے ہی مولا نے کہا نافع نے اپنا سر پکڑ لیا، سر پر پیٹنے لگا، زمین پر بیٹھ گیا، مولا کا دامن پکڑ لیا. مولا یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں قربان ہو جاؤں آپ پر، ایسا اللہ وہ دن نہ دکھائے. پھر نافع کہتے ہیں مولا کے ساتھ خیام کی طرف آئیں. امام حسین جناب زینب کبریٰ کے خیمے میں جاتے ہیں. نافع کہتے ہیں باہر کھڑا ہوا تھا، اتنے میرے کانوں تک آواز آئی کہ جناب زینب کہہ رہی ہیں بھیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے نا، آپ نے اپنے اصحاب کو آزمایا ہے. کیوں نہ جملہ کہے جناب زینب اپنے بابا کو دیکھا ہے، امام حسن کو دیکھا کس طرح سے لوگوں نے تنہا چھوڑ دیا. جناب زینب کے جملے تھے. نافع نے سنا، دوڑ کے حبیب کے پاس آئے. حبیب غضب ہو گیا، شہزادی کو ہماری وفاداری پر شک ہو رہا ہے. ادھر حبیب نے تمام اصحاب کو جمع کیا، تمام اصحاب خیمے کے پاس آئے. آنے کے بعد تلواروں کو نکال کے آواز دینے لگے شہزادی بس امام کا حکم ایک مرتبہ آ جائے ہم اپنی گردنوں کو کاٹ دیں گے. اللہ اللہ. شہزادیوں سے خیمے سے رونے کی آوازیں آنے لگی، کہنے لگے اللہ تمہیں اجر دے، ہمیشہ ساتھ دینا، کبھی اکیلا نہ چھوڑنا. اصحاب بھی رونے لگے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. عزاداران امام مظلوم لو روز عاشور نمودار ہوا. عاشور کا دن آیا، اصحاب شہید ہو گئے، انصار شہید ہو گئے، یہاں تک کہ قاسم بھی شہید ہو گئے. عباس کے سینے پہ برچھی لگی، عباس قربان ہو گئے. اونو محمد شہید ہو گئے. جناب عباس نے نہر فرات پر بازو کٹا کے سو گئے. اب ایک حسین ہیں یکا و تنہا ہو گئے ہیں. میدان کی طرف دیکھتے ہیں، دور دور تک کوئی نظر نہ آتا. جناب علی اصغر بھی شہید ہو گئے ہیں. حسین ہیں جو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. ایک مرتبہ حسین آتے ہیں، اپنے بھائیوں کے خیمے میں آتے ہیں، اس کو خالی پاتے ہیں. اپنے بھتیجوں کے خیمے میں آتے ہیں، اصحاب کے خیمے میں آتے ہیں، تمام خیام خالی ہے. ایک مرتبہ سید سجاد کے خیمے میں آتے ہیں. سید سجاد غش میں ہیں، امام سرہانے آتے ہیں. سید سجاد بیمار ہیں، غش کے عالم میں ہیں. جیسے ہی محسوس کیا کہ بابا آئے ہیں، آنکھیں کھلی.
جناب زینب کبریٰ نے سہارا دیا، سید سجاد سہارے سے بیٹھے، بابا کو دیکھا سر سے لے کر کے پیر تک خون میں خضاب ہیں۔ بابا کے چہرے کو دیکھا اور پوچھا بابا آپ کی ان دشمنوں سے کہاں تک بات پہنچی؟ امام حسین نے کہا یہ لوگ میرے قتل پر آمادہ ہیں۔ پھر ایک مرتبہ جناب سید سجاد پوچھتے ہیں بابا جناب عباس کہاں ہیں؟ بابا ان محمد کہاں ہیں؟ بابا جناب مسلم کہاں ہیں؟ اب جناب زینب ہیں جو حسین کا چہرہ دیکھ رہی ہیں کہ حسین کیا جواب دیتے ہیں۔ حسین نے کہا بیٹا بس اتنا سمجھ لو کہ میرے اور تمہارے سوا کوئی مردوں میں باقی نہیں ہے۔ سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں میری تلوار لائیے، مجھے سہارا دیجئے۔ امام نے فرمایا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں میں کس طرح سے یہاں پہ بیٹھ سکتا ہوں، آپ یکا و تنہا، غربت کی عالم ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ بیٹا دیکھو تم امام وقت ہو، میرے بعد تم امام ہو، تم کو ان سیدانیوں کو سنبھالنا ہے۔ دیکھو بیٹا ایک ایسا جملہ کہا عزاداران امام مظلوم، آپ کو مولا نے یاد کیا، کہا بیٹا جب مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بس رخصت آخر اور آپ کی زحمت تمام۔ حسین رخصت ہو دیتے ہیں، رخصت ہونے کے بعد جناب زینب سے رخصت ہونا چاہتے ہیں۔ جناب زینب کہتی ہیں بھیا جا رہے ہو، ذرا ایک مرتبہ کچھ دیر تک ٹھہرو تاکہ یہ بہن تم کو جی بھر کے دیکھ لے، ایسا دیدار کہ جس کے بعد پھر ملاقات نہیں ہوگی۔ حسین اب خیمے سے نکلتے ہیں، یا زینب و یا ام کلثوم و یا سکینہ علیکن من السلام، میرا تم سب کو سلام ہو۔ امام جیسے ہی خیمے سے نکلتے ہیں جناب زینب کہتی بھیا رک جاؤ۔ امام حسین کہتے ہیں کیا بات ہے بہن زینب؟ کہتے ہیں ماں نے مجھے وصیت کیا تھا کہ جب میرا لال خیمے سے نکل کے میدان میں جائے گا تو میری طرف سے حسین کے گلے کا بوسہ لینا۔ بھیا وہ وصیت پوری کرنی ہے۔ لو زینب نے بوسہ لیا، حسین رہوار پر بیٹھتے ہیں، میدان کی طرف جانا چاہتے ہیں، لیکن کیسے آگے بڑھے رہوار؟ سکینہ سموں سے لپٹی ہیں۔ بابا ایک مرتبہ زمین پر آؤ۔ لو سکینہ زمین پر آ گئے۔ بابا یاد ہے جب جناب مسلم کی بیٹی یتیم ہوئی تھی نا، تو آپ نے اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا جس سے وہ سمجھ گئی کہ یتیم ہو گئی ہے۔ بابا ایک مرتبہ میرے سر پہ بھی دست شفقت پھیر دو تاکہ سکینہ کو یقین ہو جائے کہ سکینہ بھی یتیم ہو گئی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔